بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ارشد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انکور۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل فلسطین تنازع اور ٹو اسٹیٹ سلوشن۔ تاریخی طور پر دو ریاستی حل جو کہ اوسلو معاہدے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تاریخی پس منظر کی گود سے جنم لیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی یہودی اور عرب فلسطین کے دعوے دار سامنے آتے ہیں۔ 1948 میں فلسطین کی بندربانٹ کچھ یوں کی فلسطین کو اسرائیلی ریاست میں تبدیل کر دیا گیا۔ غزہ اور مغربی کنارہ اردن اور مصر کے زیر نگوں چلے گئے۔ 1967 کی 6 یومیہ جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے ہمراہ دیگر عرب علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تاکہ کچھ لو کچھ دو پر کام کیا جا سکے۔ فلسطین کی تاریخی پس منظر جنگ عظیم فرسٹ سے دیکھتے ہیں، جب برطانیہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شاہ حسین اور میک موہن کی خط و کتابت سامنے آتی ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف حمایت کے بدلے عربوں کو آزادی کے پروانے وعدے کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس میں کہیں بھی بنفس نفیس فلسطین کی آزادی کا ذکر موجود نہیں، حالانکہ عرب آبادی سے بھرپور علاقہ تھا۔ مگر آگے چل کر برطانیہ نے بیلفور اعلان کے تحت فلسطین میں یہودی قومی حکومت کے قیام کا وعدہ کر لیا، لہٰذا آنے والی دہائیوں میں یہودی مہاجرین کا فلسطین کی جانب تیزی سے بہاؤ اور آباد کاری اس سازش کا پردہ فاش کرتی نظر آتی ہے۔ 1947 برطانیہ کا خطے سے انخلاء کا ارادہ تھا، لہٰذا اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین پلان UN ریزولوشن 181 کے تحت جاری کر دیا، جس نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کر دیا۔ عربوں نے تقسیم کو رد کر دیا تو تنازع کھڑا ہو گیا، جو عرب اسرائیل جنگ 1948 پر منتج ہوا۔ جنگ کے اختتام پر اسرائیل نے مزید علاقے زیر نگوں کر لیے۔ اردن نے ویسٹ بینک جبکہ مصر غزہ کی پٹی لے اڑے۔ لاکھوں فلسطینی بے وطن ہوئے، پناہ گزینی کی زندگی مقدر ہوئی اور پوری دنیا سے یہودی لا کر ان کی جائیدادوں پر آباد کیے گئے۔ فلسطین جن کی باقاعدہ حکومت نہ رہی تھی، مختلف گروپس قومی مفاد کے لیے منظم ہوئے۔ بعد ازاں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن حق خود ارادیت کے لیے ان کی سرپرستی کی۔ 1967 اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تنازع 6 روزہ جنگ پر ختم ہوا، جس میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک کے ساتھ مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مصر صحرائے سینا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جسے بعد ازاں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ 1979 کے تحت واپس کر دیا گیا۔ 1987 فلسطینیوں نے حق خود ارادیت کے لیے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں ایزک رابن اسرائیلی وزیر دفاع نے بزور شمشیر کچلنے کی ناکام کوشش کی، بعد ازاں اس نقطہ پر متفق ہوا کہ فلسطینیوں کو تسلیم کیے بغیر امن ممکن نہیں، لہٰذا 1991 میڈرڈ اسپین میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ 1992 ایزک رابن لیبر پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم بنا اور PLO سے مذاکرات کا مینڈیٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ 1990 میں فلسطین اسرائیل کے درمیان اوسلو میں جس بات چیت نے برف پگھلائی تھی، دہائی کے اختتام تک دو ریاستی حل عمل پذیری سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ 1993 ایزک رابن کے وزیر خارجہ شمون پیریز نے اوسلو میں PLO سے یکے بعد دیگر مذاکرات کیے۔ اسی سال ستمبر کے اوائل میں یاسر عرفات ایک خط کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور UN ریزولوشن 242 اور 338 پر مہر ثبت کرتا ہے، جس کے تحت اسرائیل کے ساتھ امن کی خواہش اور بدلے میں اسرائیل 1967 والے بارڈر تک محدود ہو جائے گا۔ فلسطینی گورنمنٹ کا 5 سال کے لیے قیام عمل میں آتا ہے۔ فلسطینی ریاست بمطابق اوسلو معاہدہ 1993 مغربی کنارے اور غزہ پٹی اس طرح تقسیم ہوئی: ایریا اے فلسطین سول اور سیکیورٹی کنٹرول، ایریا بی فلسطینی سول کنٹرول، اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول، ایریا سی اسرائیلی سول اور سیکیورٹی کنٹرول والے علاقے۔ مئی 1994 قاہرہ میں اس معاہدہ کو حتمی شکل دی گئی۔
اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج غزہ اور جیریکو شہر سے نکل جائیں گے اور فلسطینی اتھارٹی ان علاقوں میں عوامی عمل درآمد کرے گی۔ 1995 تک فلسطینی خود مختار گورنمنٹ کا دائرہ کار مزید شہروں تک پھیل چکا تھا۔ 7واں شہر ہیبرون 1996 میں حوالے کیا گیا۔ 4 نومبر 1995 ایزک رابین کو ایک یہودی انتہا پسند قتل کر دیتا ہے۔ 1996 نتن یاہو برسر اقتدار آتے ہی ہیبرون انخلا سے انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ رابن معاہدہ کر چکا ہے۔ آخر کار 1998 یاسر عرفات اور نتن یاہو وے ریور میمورنڈم کرتے ہیں، جس کے تحت اسرائیل کو جزوی انخلا جاری رہے گا۔ نمبر 2، فلسطین پر پرتشدد کارروائیاں ختم کر دے گا۔ یہ معاہدہ یوں لٹک گیا کہ نتن یاہو کو قبل از وقت الیکشن میں جانا پڑا۔ لیبر پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آ گئی۔ اہود باراک نے دوبارہ مذاکرات شروع کیے، مگر 2000 لیکوڈ رہنما ایرل شیرون کے ٹیمپل مونٹ کے بار بار دورے نے معاملہ کو مشکوک بنا دیا۔ فسادات پھوٹ پڑے۔ باراک کو 2000 کے اواخر میں استعفیٰ دینا پڑا۔ شیرون 2001 میں پرائم منسٹر بنا۔ دوسری انتفاضہ تحریک پھوٹ پڑی۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر پرتشدد ہو گیا۔ یاسر عرفات کو رام اللہ تک محدود ہونا پڑا۔ آخرکار شیرون کو اپنی فوج واپس بلانا پڑی، کیونکہ اپوزیشن حتیٰ کہ اپنی پارٹی نے بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے نئی پارٹی قدیمہ بنائی تاکہ 2 قومی حل کو راہ ہموار کی جا سکے، مگر 2006 اہود اولمرٹ نگران وزیر اعظم بنا تو قدیمہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور الیکشن جیت گیا۔ اسی سال پی اے نے بھی فلسطین میں الیکشن کرائے۔ فلسطین میں حماس نے الیکشن جیت لیا۔ حالانکہ حماس نے 2 ریاستی حل کو تسلیم اور باہمی معاہدہ کو ماننے کا عندیہ دیا، لیکن اسرائیل نے حماس کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا۔ محمود عباس نے حماس گورنمنٹ تحلیل کر دی۔ دریں اثنا مذاکرات تو جاری تھے، مگر 2008 میں اولمرٹ کو کرپشن چارجز پر عہدہ چھوڑنا پڑا، لہٰذا مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ 2011 الجزیرہ نے معاہدہ کی دستاویزات لیک کر دیں۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق دونوں پارٹی یروشلم کی تقسیم اور مہاجران کی واپسی پر رضامند پائی گئی تھیں، حتیٰ کہ اولمرٹ نے مغربی کنارے کا 93% علاقہ فلسطینیوں کو آفر کیا تھا۔ 2009 میں نتن یاہو دوبارہ وزیر اعظم بنا۔ محمود عباس نے اولمرٹ سے جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کا زور دیا، مگر نتن یاہو نے انکار کر دیا۔ سالوں کے مذاکرات کے بعد مسائل وہیں تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں انہی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی بات کی، مگر فلسطینیوں کا دل تب ٹوٹا جب دسمبر 2017 میں امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا۔ اسرائیل فلسطین 2 آزاد ریاستیں، مگر شانہ بشانہ۔ یہ اوسلو معاہدے کا مدعا تھا، جسے پی ایل او سربراہ یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم ایزک رابن نے دستخط کیا۔ فلسطین اسرائیل کے درمیان امن کیوں کر قائم ہو سکتا تھا؟ سرحدی مسائل، یروشلم کی تقسیم، مہاجرین کی واپسی کو مد نظر رکھ کر 2 ریاستی حل کا تصور ذہن میں آتا ہے، مگر موجودہ حالات نے مزید مشکل اور پیچیدہ بنا دیا۔ حالیہ اسرائیل فلسطین تنازع میں امریکہ اور یورپ کا کھلم کھلا اسرائیل کا ساتھ دینا، اینٹنی بلنکن کے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے پے در پے دورے اور مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کو رام کرنے کی کوشش، اور بائیڈن کا سارے انڈے اسرائیل کی ٹوکری میں ڈالنا حالات کو سدھارنے کی بجائے بگاڑ رہا ہے اور 2 اسٹیٹ سلوشن سے بہت دور لے جا رہا ہے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔